سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی تجاویز ناقابل قبول تھیں۔ ایران کی جوہری صلاحیتوں کے حصول کی کوششیں معاہدے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایرانی حکومت اپنی عوام کے خلاف تشدد میں ملوث ہے۔ احمق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ تھک جائیں گے، بور ہو جائیں گے یا ان کو کوئی دباؤ ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں، مکمل فتح حاصل کر کے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران عسکری طور پر مکمل شکست کھا چکا ہے، ان کی تمام تر صلاحیتیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ سیز فائر کے دوران جو صلاحیتیں جمع کی ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب میں شریک مہمانوں سے مختصر گفتگو کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ تقریب کے بعد ایران سے متعلق اعلیٰ فوجی قیادت کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ ڈیموکریٹس پر تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس احمق ہے، اس لیے آج سے ان سب کا نام ڈیموکریٹس ہے۔ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ تہران نے امریکہ کو فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور ابنائے ہرمز کو کھولنا جائز مطالبات ہیں۔ ناکہ بندی کو ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا بھی جائز مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز سے محفوظ راستہ اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قائم کرنا ایران کے مطالبات میں شامل تھا۔ یہ مطالبات خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان 24 گھنٹے میں دوسرا رابطہ ہوا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں جاری ایران امریکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا تنازع کے سفارتی حل کی اہمیت پر زور، خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایران نے پاکستان کے لیے دوسرے قطری LNG ٹینکر کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی اور ایرانی انتظامیہ کے تحت ابنائے ہرمز میں مخصوص راستوں سے گزرنے والا ٹینکر 1,74,000 کیوبک میٹر مائع گیس لے کر کل پاکستان کی بن قاسم بندرگاہ پہنچے گا۔ چند روز قبل ایک اور LNG ٹینکر ابنائے ہرمز سے گزر کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان آنے والے ٹینکر کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جہاز پہنچنے کے بعد پاکستان میں مائع گیس کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ اسلام آباد، ملکی سیاسی صورتحال، معاشی اور خطے کے امور پر گفتگو۔ ملاقات میں ملکی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کی ممکنہ ثالثی پر بھی بات چیت۔ اسلام آباد، ملاقات میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو حکومت کی سفارتی سرگرمیوں اور علاقائی رابطوں پر بریفنگ دی۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، بنو حملے پر سخت احتجاج۔ افغان حکام کو بنو حملے پر سخت احتجاجی مراسلہ حوالے کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق 9 مئی کو خودکش حملے میں 15 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ تحقیقات کے مطابق حملہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے پلان کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنو فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کی شواہد افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر سے جا ملتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملہ مشن پر تھی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پریس کانفرنس میں خطاب، کہا کہ خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کر کے دہشت گردی کے کیمپ میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسے دھمکیاں دی گئی، خودکش حملہ نہ کرنے پر اس کے والد کو قتل کر دیں گے۔ دہشت گردوں کا خواتین کو ہتھیار بنانا انتہائی شرمناک ہے۔ دہشت گردی میں بچیوں کو استعمال کر کے انٹرنیشنل آقاؤں کو خوش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کے عمل کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاتون کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ ہم بچی کو باعث طریقے سے اس کے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش حملے کی منصوبہ بندی کرنے والی خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ خاتون خودکش بمبار کا کہنا ہے کہ خودکش حملے کے لیے میری ذہن سازی کی گئی۔ میں آگے پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر یا استانی بنوں۔ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر حملہ نہ کیا تو باپ کو قتل کر دیں گے۔ میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا BLA کے لیے کام کرو۔ شکر ہے کہ میں خودکش حملے سے بچ گئی۔ پولیس نے مجھے حراست کے بعد باعث طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ذاتی ایلچی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کے ایلچی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے پاکستان کے کردار پر گہرے اطمینان کا اظہار۔ اقوام متحدہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے کی تازہ پیش رفت پر اقوام متحدہ کے ایلچی کو آگاہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے فریقین کے ساتھ مسلسل سفارتی رابطوں پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور سفارتی کوششوں کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ریفائنری سربراہان کے ساتھ اہم ملاقات۔ وفاقی وزیر کی ریفائنری سیکٹر کو مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ ریفائنری پالیسی پر پیش رفت تعطل کا شکار، وزیر پیٹرولیم کا اظہار تشویش۔ ریفائنری اپ گریڈیشن منصوبوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس استثناء پر بڑا مسئلہ قرار۔ اجلاس کے دوران ریفائنری پالیسی اور اپ گریڈیشن معاہدے کے ٹیمپلیٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ریفائنری سربراہان نے عملی تجاویز پیش کی۔ براؤن فیلڈ ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ بجٹ کی تیاری سے قابل مسائل کے حل کے لیے جامع تجاویز متعلقہ فورم کو ارسال کی جائیں۔ علی پرویز ملک کی ہدایت۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ ریفائنریز کی جدید کاری اور شعبے میں طویل المدتی سرمایہ کاری کے لیے رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران تنازع نے بیرونی سپلائی پر انحصار کم کرنے کی ضرورت بڑھا دی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جاری کفایت جاری مہم میں 13 جون تک توسیع کر دی گئی۔ حکومت نے ایندھن کے تحفظ اور اضافی کفایت جاری اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں میں 13 جون تک توسیع کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایندھن کے تحفظ اور کفایت جاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کمیٹی کی سفارشات پر ان اقدامات میں فوری طور پر توسیع کی منظوری دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی برقرار رہے گی۔ اسلام آباد 60% سرکاری گاڑیاں بدستور بند رکھی جائیں گی۔ غیر ملکی دوروں اور سرکاری سفری اخراجات پر مکمل پابندی بھی برقرار رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلے سے دی گئی مخصوص استثناء برقرار ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی اے بی این نیوز سے گفتگو، کہا کہ ہمارا ابھی تک حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مارکے حق کی وجہ سے ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تعطل آیا۔ ہماری قوم نے یکجہتی دکھائی اور دشمن کو شکست دی۔ حکومت کو کہوں گا کہ ہمیں بیچ چوراہے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے۔ جب پی ٹی وی کی ڈاکومنٹری بن رہی تھی تو میرے کہنے کے باوجود ہمارا بیان شامل نہیں کیا گیا۔ یہ ڈاکومنٹری ایک دستاویز ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے۔ مارکے حق ہماری حیات ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ ہماری جمہوریت میں عوام کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی نے مارکے حق کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان قومی فخر کے ساتھ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتا ہے اور ہر سپاہی آفیسر کو جرأت، بہادری اور پیشہ ورانہ انداز پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم شروع کی۔ پاکستان کی جانب سے شفاف تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارتی جارحیت کی گئی، جس کو ایوان مذمت کرتا ہے، اور قرارداد کے مطابق پاک افواج کے بر وقت اور مؤثر رد عمل نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے J-10C ہتھیاروں نے بھارت کے قیمتی عسکری ذخائر کو تباہ کیا۔ کچے سے چولستان تک، طالب علم سے کسان تک، میگا پروجیکٹ سے مائکرو ریلیف تک، پنجاب کابینہ کے بڑے فیصلے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 34واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے تیز ترین انشورنس کمپنی کے قیام پر وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس کی کارکردگی کو سراہا۔ کابینہ نے کمپنی کے قیام کی باضابطہ منظوری دی۔ پنجاب کابینہ نے چولستان اور کچے کے شہریوں کے لیے آسان شرائط پر اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری دی۔ پنجاب کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک سکولز میں گرمیوں کی چھٹیوں کی منظوری دی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے لیے 30,000 الاٹ کی شناخت کر لی گئی۔ مری کلاس ٹرین منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز، پنجاب آٹزم اسکول اینڈ ریسورسز سینٹر ایکٹ 2026 کے ڈرافٹ بل، پنجاب کنٹرول آف گنڈا اینڈ اینٹی سوشل ایکٹ 2025۔ مری کلاس ٹرین منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی منظوری دی گئی ہے۔ سیلاب سے بچاؤ اور دریاؤں کے کٹاؤ روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کابینہ نے 22 مئی سے 24 اگست تک سکولز میں گرمی کی چھٹیوں کی منظوری دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے لیے 30,000 الاٹ کی شناخت کر لی گئی ہے۔ مری کلاس ٹرین منصوبے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز کی منظوری۔
کراچی صدر بس اڈے کے سامنے ٹھیلا لگانے پر تلخ کلامی اور جھگڑا، فریقین کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، حالت خطرے سے باہر۔ پولیس کے مطابق بس اڈے کے سامنے ٹھیلا لگانے پر تلخ کلامی جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، ملزمان کی فائرنگ سے راہگیر اور بچے سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے، فائرنگ کرنے والا افراد مختلف گاڑیوں میں سوار تھے، تحقیقات جاری ہیں۔ پیٹرول سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو چونا لگا دیا گیا، اربوں روپے کا فراڈ، سرکاری آفیسرز بھی کمائی کے دھندے میں شامل، لوٹ کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیج دیا گیا۔ اسلام آباد سے زمان مغل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں مبینہ 12 ارب روپے کے پیٹرول انویسٹمنٹ سکینڈل کا انکشاف، سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کے اربوں روپے ڈوب گئے، نیٹ ورک کے مرکزی کردار عادل اکرام کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سرمایہ کاروں کو بتایا جاتا ہے کہ پیٹرول ذخیرہ کر کے منافع کمایا جا رہا ہے، ابتدا میں سرمایہ کاروں کو باقاعدگی سے بھاری منافع دیا جاتا رہا، اچانک ادائیگیاں رک گئی اور سرمایہ کاروں کے اربوں روپے پھنس گئے۔ سکینڈل میں لکھنے والے زیادہ تر رقم سرکاری آفیسرز کی بتائی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے فرنٹ مین استعمال کیے۔ سرمایہ کاری میں استعمال ہونے والی رقوم کے ذرائع اور بیرون ملک منتقلی پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ ذرائع کے مطابق F7 کے ایک پراپرٹی مبینہ طور پر بغیر ادائیگی فرنٹ مین کے نام منتقل کی گئی۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی خطیر سرمایہ کاری کے شواہد سامنے آئے۔ اسلام آباد بلو ایریا کے ایک منی چینجر کا نام بھی تحقیقات میں شامل ہے۔ تمام رقومات مبینہ طور پر سعودی عرب اور اسپین منتقل کی جا چکی ہیں۔ رقوم کی مبینہ بیرون ملک منتقلی اور منی لانڈرنگ کے پہلوؤں پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنے ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔